السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیس درس حدیث۔ اس وقت ہم موجود ہیں سلیس درس حدیث کے حلقے میں، جہاں ہم ہر روز بہت ہی آسان الفاظ کے ساتھ ایک حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں حدیث مبارکہ کے الفاظ پر عمل کرنے والا بنا دے۔ تو سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ آج ہماری حدیث ہے حدیث نمبر 17 کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکی ایمان کا حصہ ہے۔ پاکی ایمان کا حصہ ہے، آدھا ایمان ہے پاکی۔ سب سے پہلے تو پاکی اور صفائی کے کانسیپٹ کو سمجھ لیں۔ صاف ستھرا ہونا الگ چیز ہے، پاک صاف ہونا الگ چیز ہے۔ صفائی تو غیر مسلم بھی کرتا ہے، کافر بھی کرتے ہیں۔ چیزوں کو نفاست سے رکھنا، صاف ستھرا رکھنا یہ ایک دیگر ہے، لیکن چیزوں کو پاک صاف رکھنا یہ الگ چیز ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جب ایک کافر مسلمان ہوتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ خواہ وہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ وضو طہارت حاصل ہونے سے اس کے سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسلمان کے سارے صغیرہ گناہ وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ نہیں، اس لیے کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ کبیرہ گناہ تو اللہ رب العزت پہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہیں تو بڑی سے بڑی چیز کو معاف کر دیں، اور نہیں معاف کرنا چاہیں تو بس اللہ رب العزت ہے، وہ تو مالک ہے۔ تو ایمان سے مراد پاکی ایمان کا حصہ ہے۔ دیکھیے، طہارت ایمان کا آدھا جز ہے، پاکی ایمان کا آدھا جز ہے۔ تو ایمان سے مراد نماز بھی ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، تو ایمان سے مراد نماز بھی ہے۔ اب نماز پڑھنے سے پہلے طہارت اہم ترین شرط ہے۔ طہارت ہے نا، نماز جنت کی کنجی ہے اور وضو نماز کی کنجی ہے۔ تو طہارت ضروری ہے، پاکی ضروری ہے، جسم کی پاکی۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہم جو صرف جسم کی ہی پاکی پہ فوکس کرتے رہیں، روح کو پاک نہ کریں۔ ظاہری اعضاء پر پانی بہا دیا، سمجھ رہے ہیں جسم پاک ہو گیا، لیکن روح کہیں گندی ہے، رذیل گناہوں میں ایسی خصلتیں ہیں اس کے اندر، جیسے دل تکبر سے بھرا ہوا ہے، حسد سے بھرا ہوا ہے، بد نظری ہے، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ روح کو ناپاک کرتی ہیں۔ تو روح کو بھی تو پاک کیا جائے نا۔ اب روح کو کیسے پاک کیا جائے گا؟ اخلاص نیت کے ساتھ کہ ہر عمل جو ہے ہمارا وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، نیت درست ہو۔ چھوٹا سا عمل بھی ہے نا تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے لیے۔ تو چھوٹا عمل بھی ہمارے دل کو روشن کرے گا، ہماری روح کو پاک صاف کرے گا۔ پھر اپنی روح کو پاک صاف کرنے کے لیے ہمیں قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ روزانہ آپ اور میں غور کریں کہ کل ہم نے تلاوت قرآن کی، کہ آج ہم نے تلاوت قرآن کی، تو روزانہ خواہ ایک رکوع ہی کیوں نہ ہو، ہمیں ضرور کرنا ہے۔ ہمیں ضرور تھوڑا سا قرآن پڑھنا ہے، اس کے ترجمے معنی پہ غور کرنا ہے۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ جو دل ہے ہمارا، ہمارے دل کے اوپر جو زنگ لگا ہوا ہوتا ہے، اس زنگ کو اتارتا ہے۔ قرآن دلوں کی شفا ہے، قرآن روح کو پاک کرتا ہے۔ پھر نماز کی پابندی بھی روح کی طہارت ہے۔ نماز فرض ہے، بے شک فرض ہے، لیکن یہ روح کی غذا ہے۔ قرآن اور نماز جو ہیں وہ روح کی غذا ہیں، تو غذا پاک صاف ہونی چاہیے۔ نماز سے پہلے اپنی طہارت کا، اپنی وضو کا پورا فوکس رکھنا، جگہ کی پاکی، سطر کا چھپانا، وقت کا پہچاننا، جسم کی پاکی، کپڑوں کی پاکی، جگہ کی پاکی، 3 تو پاکیاں وہاں پر شامل ہیں نماز میں۔ تو پھر روح کو پاک ہوگی نا روح، جب اس کو معنی مطلب کے ساتھ پڑھیں گے، پابندی کریں گے۔ فجر اور عشاء کی خاص پابندی، تہجد عجیب طرح کا اللہ نے سکون رکھا تہجد میں، نہ بتایا ہی نہیں جا سکتا تہجد کا سکون کیا چیز ہے، دل کی کیفیت کیا ہو جاتی۔ پھر ذکر سے اپنی زبان کو رطب اللسان رکھنا، زبان کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہر وقت اس پر اللہ کا ذکر کیا جائے۔ تو پھر دعاؤں سے، مناجات سے اللہ کا ذکر کرتے رہا جائے، استغفار سے زبان کو، دل کو پاک کیا جائے، درود و سلام سے اپنی زبان کو رطب اللسان رکھا جائے، تو دل اور روح پاک ہوں گے۔
ٹھیک ہے، پھر گناہوں سے بچا جائے. روح کو پاک کریں گے. پاکی نصف ایمان ہے. روح کو پاک کرنا ہے، گناہوں سے بچا جائے. خود روزانہ اپنا احتساب کیا جائے کہ میں نے 5 مرتبہ وضو تو کیا، لیکن کیا میری روح بھی پاک ہوئی ہے؟ آج میں نے کتنا اللہ کو یاد کیا، میں نے کتنا اپنی سچی توبہ سے اپنی روح کو پاک کیا، اپنی روح کو نہلایا. پھر اس نے اخلاق رکھے جائیں، دعائیں لی جائیں لوگوں سے، لوگوں کو معاف کیا جائے، مسکرا کر بات کی جائے، کسی کے اوپر کوئی بوجھ ہے تو اس کو ہلکا کیا جائے. تو جب لوگ خوش ہوں گے، دعا کریں گے ہمارے لیے، تو ہماری روح بھی ہلکی پھلکی ہو جائے گی. اور پھر سب سے جو فوکس کرنے والی چیز ہے وہ یہ کہ حلال رزق کھایا جائے. حلال رزق حلال کی کوشش کی جائے. رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، تو رزق حلال کھایا جائے. پھر دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں روح اور جسم کی پاکی نصیب فرمائے، ہمارے نصف ایمان کو مکمل کرے، ہماری پاکی طہارت، ہمارے پورے طریقے سے دل دماغ کی طہارت، زبان کی طہارت، روح کی طہارت، دل کی طہارت، ہمارے جسم کی طہارت ہو. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو، اور اللہ رب العزت ہمیں حرام اور ناجائز مال سے بچائے، اور مال کے حرام اور ناجائز استعمال سے بچائے. آمین ثم آمین.